رب دا جے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں پوریاں لوڑاں اللہ کردہ جے ساریاں رب دا جے بوہا کھلا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، آمینہ دے لال، پوری کائنات دے سردار، میرے اور تیرے دلاں دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ صاحبو، دوستو، نوجوانوں اور پردے دے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری معزز ماں اور بہنوں، میں تساں احباب دے سامنے سورت آل عمران دے وچوں ایک آیت کریمہ پیش کیتی ہے، اور اللہ احکم الحاکمین اس آیت مبارکہ دے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ اے سونے محبوب، اپنی امت نو اس بات دا اعلان فرما دے وہ کہ جیڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور اللہ پاک اس بندے نو دو انعام عطا فرما دیں گے۔ فرمایا اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نو معاف فرمان گے اور اس بندے دے نال پیار اور محبت بھی کرن گے۔ تو میرے بھائیو، میں اس عظیم خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس مہینے دی مناسبت دے حساب دے نال، کیونکہ الحمدللہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکے ہے، اور اس حوالے دے نال ہی میں تساں احباب دے سامنے کہ اس مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہوئی، اور آن تو بعد اس نبی نو رسول کس کس انسان نے منیا، یعنی وہ نبی اس دنیا تے آ چکے ہے، کیا اسی انہوں رسول من لیا یا نہیں منیا؟ تو میرے بھائیو، اگر اسی انہوں رسول مننا گے تو کچھ ایسیاں حدیثات اور ایسے نبی علیہ السلام دے پیغامات کہ جنہ تے ساڈا عمل بھی نہیں، اور نبی علیہ السلام نو صحیح معنی دے اندر کیا اسی انہاں نو رسول منیا یا نہیں منیا؟ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے انساناں دی رہنمائی واسطے مختلف خطیاں دے اندر، شہراں دے اندر نبیاں نو مابعوث فرماندے رہے، اور اس سلسلے دے اندر سب تو جیڑی آخری کڑی ہے اور آخری رسول جیڑا بھیجے وہ آمینہ دا لال، پوری کائنات دا سردار، میرے اور تیرے دلاں دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہی انہاں دے نال پیار اور محبت کردے کہ جیڑا بھی کلمہ پڑھ دے
اور وہ رسول دا نام لیندا ہے جس طرح کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمے دے اندر بھی انہوں یاد کردا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح انسان پیار کردے نے اور سارے انساناں نالوں ود کے اور زیادہ جڑا پیار کردا ہے وہ ساڈا رب العالمین اپنے حبیب دے نال پیار کردا ہے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام ہر ایک کی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والا ہے، کیونکہ اس نبی دی اللہ پاک نے بہت زیادہ عظمت اور شان بنائی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اے نبی پاک دا بڑا لاڈلا صحابی ہے اور بنو غفار قبیلے دا ہے۔ تو میرے بھائیو، بنو غفار قبیلے دی بھی کیا کہنے نے کہ سارے قبیلیاں دے وچوں جس قبیلے دی اللہ پاک نے مغفرت فرمائی ہو بنو غفار دی بنائے فرمائیے، یعنی جڑا بنو غفار قبیلہ ہے اور وہ بستی اور جڑا پنڈ شہر ہے، اللہ پاک نے ان دے اندر جتنے بھی بندے رہندے سن سارے دے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس قبیلے دے ایک صحابی نے ابو ذر غفاری۔ تو میرے بھائیو، اور اس قبیلے والیاں دے اللہ پاک نے کیوں گناہ معاف فرمائے نے؟ آخر انہاں دے اندر خوبیاں کی سن۔ اس قبیلے نو جس قبیلے نو اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے کہ میں اس قبیلے والیاں نو معاف فرما دیتا ہے، آخر انہاں دے اندر کوئی کیا نبی پیدا ہویا سی؟ کیا کوئی انہاں دے اندر زیادہ کوئی تہجد گزار یا نمازی سن؟ میرے بھائیو نہیں۔ اور انہاں دے اندر ایک ضرور خوبی سی، اور وہ کیڑی خوبی سی؟ جنہاں دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طہارت دا بڑا خیال رکھدے سن، اپنی صفائی دا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگو، طہارت یعنی جڑی اپنی صفائی انسان اپنی طہارت رکھدا ہے، کیونکہ نصف ایمان ہے۔ اگر بندے دے کپڑے پلیت نے، ان دی نماز نہیں، جسم پلیت، ان دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ اور وہ قبیلے والے ایسے سن کہ جدو پیشاب وغیرہ کر دے 3 ڈیلے استعمال کر دے، اور اس تو بعد پانی نال بھی صفائی کر دے، یعنی دوہری صفائی کر دے۔ اور اللہ پاک نے انہوں نے ایک خوبی اتنی اچھی لگی، فرمایا کہ بنو غفار جاؤ میں تہانوں سارے نوں معاف فرما دیتا۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے لاڈلے صحابی نے ہر گل نبی پاک نال شیئر کر دے۔ اور ایک دن انہوں نے عجیب و غریب سوال کر دیتا نبی پاک دے سامنے، اور عجیب سوال کیتا۔ ابو ذر آندے نے کہ اے اللہ دے نبی جی، تسی اے دسو کہ تہانوں کیویں پتا ہے کہ اللہ پاک نے تہاڈی اتنی عظمت اور شان بنائی ہے؟ تہانوں کیویں پتا لگیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، ایک دن اللہ دے 2 فرشتے آئے اور انہوں نے انج ترازو نو کھڑا کیتا، اور ایک ترازو دے اندر مینو بٹھایا، اور دوسرے پلڑے دے اندر 10 بندیاں نو رکھیا گیا۔ وزن کیتا تو پھر میرا وزن بھاری، 20 بندیاں نو رکھیا گیا، پھر وزن بھاری، اور 50 بندیاں نو رکھیا، میرا پھر بھی وزن بھاری ہے۔ 100 بندے نو رکھیا، وزن پھر بھی میرا بھاری، حتیٰ کہ دوسرے پلڑے دے اندر 1000 بندہ رکھیا گیا، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وزن بھاری ہے۔ اور فرشتہ پکار اٹھیا، وہ آندے نے کتنی کو دیر رہندا؟
تسی وزن کردے رہو گے اور ایک پلڑے دے اندر پوری کائنات بھی رکھی جائے اور ادا پھر بھی پلڑے دا وزن ہلکا ہوئے گا اور آمینہ دے لال دا پلڑے دا وزن بھاری ہوئے گا. اور اتنی اللہ پاک نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی میرے بھائیو شان اور عظمت بنائیے اور اتنا مقام بنایا. اور اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بہت ساریاں خوبیاں دا مالک بنایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو ہجرت کیتی ہے اور ہجرت تو بعد اپنے بستر تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو لٹایا اور اعلان کیتا کہ علی آج جتنے میرے دشمن نے مکے دے کافر انہاں ساریاں دیاں امانتاں میرے کول جمع نے. اور کیوں جمع نے؟ اور انہاں نو بھی پتہ ہے کہ اے جڑا نبی ہے بڑا صادق اور بڑا امین ہے اور یہ بڑا اعلیٰ ترین ہے، کیونکہ انہاں دی شان اللہ پاک نے انہاں مقام بیان فرمایا ہے کہ وما محمد رسول اللہ، کہ اللہ دا رسول ہے اور انہاں دا مقام اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اور اتنی عظمت اور اتنی شان والے نے اللہ اکبر اللہ. تو میرے بھائیو بات یاد رکھنا، نبی پاک دی ایک بات ہے اور ایک نبی پاک دی ذات ہے. کلا نبی پاک دی ذات نال سانو پیار ہوئے گا تو میرے بھائیو یہ دے اندر ساڑی کامیابی نہیں ہوئے گی. اگر نبی پاک دی بات نال جنہ تک ساڑے ان دے نال محبت اور پیار نہ ہویا تو میرے بھائیو دے اندر کامیابی نہیں ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ. کامیابی کدوں ہے؟ جدوں نبی پاک دی ذات نال بھی پیار ہوئے گا اور نبی پاک دی بات نال بھی پیار ہوئے گا، پھر میرے بھائیو ساڑی بات بنے گی اور پھر ساڑی کامیابی بنے گی. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا غور فرمائیے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے تذکرے فرمائے نے. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا غور فرمائیے، میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا آمینہ دلال اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرما دے وہ کہ اے جڑا بندہ اللہ رو دے رسول دی اطاعت کرے گا، جڑا اللہ رو دے رسول دے نال پیار اور محبت کرے گا، اوہی بندہ کامیاب تے کامران ہے. میرے بھائیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال پیار کرنا ایک ساڑی ذمہ داری ہے اور ساڑا ایک ایمان دا حصہ ہے. لیکن میرے بھائیو اونا تک کامیابی نہیں ہوئے گی جنہ تک نبی دی ذات نال بھی تے نبی دی بات نال پیار نہ ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا غور فرمائیے، ابو لہب نے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بڑا پیار کیتا ہے، بڑی محبت کیتی ہے. میرے بھائیو ساڑی سوچ نالوں بھی زیادہ پیار کیتا ہے. ابو لہب ہے اور انہیں نبی پاک دے نال کنا پیار کیتا ہے. میرے بھائیو اسی ان دے پیار دا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنا انہیں پیار کیتا. لیکن انہوں نے نبی پاک دی صرف ذات نال پیار کیتا سی، نبی دی بات نال پیار نہیں کیتا سی. تو میرے بھائیو ابو لہب پھر کدھر گیا ہے؟ کیا جنت دے اندر داخل ہویا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا غور فرمانا، میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے نے ابو لہب نو پتہ لگیا ہے
میرے گھر دے اندر میرے پائی دے گھر دے اندر عبداللہ دے گھر دے اندر اللہ نے عبداللہ دی نشانی بھیج دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو لہب نو پتہ لگدا اینا خوش ہوندا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوندا ہے، خوشی دے اندر آ کے اپنی لونڈی صوبیاں نو آزاد کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو کنی خوشی ہوئی ہے ایک لونڈی آزاد کر دینا، نبی پاک دی محبت دے اندر آ کے اینی خوشی ہوئی ہے کہ لونڈی آزاد کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو کلی لونڈی آزاد نہیں کیتی ہے، اور بڑیاں بڑیاں خوشیاں کردا ہے اور اینیاں خوشیاں کردا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر اور ابو لہب دا گھر نال نال نے اور دیواراں اونچیاں اونچیاں نے تے درمیان والی دیوار بھی چھوٹی کروا دیندا ہے، آندا کیونکہ جدو میریاں نظراں پون میرے بھتیجے محمد تے نظراں پون۔ اللہ اکبر اللہ۔ کون آندا ابو لہب آندا ہے کنیا پیار کردا ہے، اپنا دروازہ تے نبی پاک دا دروازہ ہے انج قریب قریب لوا دیندا ہے، آندا جدو نبی پاک اس دروازے چوں لنگن مینوں نظر آن، دیوار چھوٹی ہے، آندا جدو روئے گا اور او دے رون دیاں اور جدو ہسے دا یا گلاں کرے گا انہاں دیاں آوازاں میرے کان دے اندر پہنچن گیاں، مینوں سکون ہو جائے گا۔ میرے بھائیو کون کہہ رہا ہے؟ ابو لہب کہہ رہا اینا پیار کردا ہے اور اینی محبت کردا ہے، لیکن میرے بھائیو ابو لہب دی پیار اور محبت نبی دی ذات تاکی سی، صرف پیار انہاں دا نبی پاک دی ذات نال سی۔ اور میرے بھائیو پھر انہاں دے بارے قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور انہاں دے بارے پھر ایک وقت آیا فرمایا ابو لہب اور ان دی بیوی تباہ و برباد ہو گئی ہے اور او جہنم دا بالن بن گئی ہے۔ میرے بھائیو اینا پیار کیتا ہے، لونڈی بھی آزاد کر دیتی ہے، کر دی دیوار بھی چھوٹی کر دیتی ہے، دروازہ بھی قریب لگوا دیتا ہے، اینا ساریاں پیاراں دی وجہ تو پھر بھی جنت دے اندر نہیں داخل ہو سکے آئے۔ میرے بھائیو ویکھو نا ابو بکر صدیق اور ابو لہب دے اندر فرق کی ہے۔ میرے بھائیو فرق اے ہوئی ہے ابو بکر صدیق نے نبی پاک دی ذات نال بھی پیار کیتا ہے تے بات نال بھی پیار کیتا ہے۔ ابو لہب نے صرف نبی پاک دی ذات نال سکے سکے نعرے لگاندا سی اور سکا سکا پیار کردا سی، دلی طور تے انہوں نبی پاک نو رسول نہیں منیا سی، کیونکہ نبی علیہ السلام رسول بن کے آئے نے، اور رسول او ہوندا ہے کہ جن دی ہر گل ساڈے واسطے مننا ضروری ہے۔ میرے بھائیو جڑا نبی پاک دی گل نو نہیں مندا وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ کافر ہے، جڑا رسول نو نبی پاک نو رسول نہیں ماندا، اور وہ نبی پاک نے حدیثاں نو جھٹلان والا کون ہے؟ میرے بھائیو بندہ کافر ہے جڑا نبی پاک نو رسول نہیں تسلیم کردا۔ اور میرے بھائیو رسول اسی اونا تک تسلیم نہیں کر سکاں گے جنہ تک نبی پاک دی ذات نال بھی سانو پیار ہوئے گا اور اونا دی بات نال بھی یعنی اونا دی حدیثاں نال بھی جنہ تک سانو پیار نہ ہوئے گا اور دوواں چیزاں دے نال سانو پیار جنہ تک نہ ہوئے گا میرے بھائیو اونا تک میرے بھائیو اسی صحیح مسلمانیاں دے اندر مسلمان نہیں ہو سکدے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ایک سیر تے ابو لہب اور دوسری سیر تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے نبی پاک دی ذات نال بھی پیار کیتا ہے اور نبی پاک دی بات نال بھی پیار کیتا ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو معراج تے گئے اور معراج تو جدو واپس آئے نے ابو جہل دے نال ملاقاتاں ہو گئیاں نے اور ابو جہل پوچھدا ہاں میرے آقا جدو بیت اللہ دے قریب بیٹھے نے آندے نے ہاں کوئی نویں بات ہوئی ہے میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں میں سرات دے اندر میں 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا میں بیت المقدس بھی ویکھ کے آیا فلسطین دے اندر بھی گیا میں مدینے دے اندر بھی گیا یعنی سارا حالات دس دینے ابو جال بڑا خوش ہوندا ہے آندا واقعہ تا نہیں آندا ہاں ہاں میں سیراں کر کے آیا آندا ایسے گل تے پکا رہنا ہے میں اس بات تے پکا ہاں جلدی دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقاتاں کردا ہے اور اس رات ابو بکر صدیق مکے دے اندر موجود نہیں سن انہیں دیکھیا صبح صبح ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے نے آندے ابو بکر میری بات سن آندے ہاں آندے ایک بندہ آکھے کہ میں تھوڑے جے ٹائم دے اندر مدینے بھی گیا اور اس تو بعد کہے کہ میں فلسطین یعنی بیت المقدس بھی دیکھے ہے جڑا سواری تے جائے 30 دن لگ دے ایک مہینہ لگ دے پھر وہ آکھے کہ میں پہلے دوسرے تیسرے 7 آسماناں دی سیر بھی کر کے آیا میں جنت اور جہنم بھی ویکھ کے آیا کیا ابو بکر تیری عقل اس بات نو تسلیم کر دی یا نہیں کر دی ابو بکر صدیق آندے نے نہیں اس بات نو میری عقل تسلیم نہیں کر دی اور وہ بڑا خوش ہویا ہسیا اور بڑے کہکے لگائے بڑا خوش ہو جاندہ ہے آندہ اچھا نہیں نہ جا سکتا ابو بکر فرماندے نے کہ نہیں فرمایا اے جڑی بات کر رہا ہے اے بات تیرا ساتھی محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق فرماندے نے بات سن اگر یہ بات کوئی عام بندہ کردا تو نہیں ہو سکتی سی اگر یہ بات نبی پاک کر دینے تو بالکل میرا اس چیز تے ایمان ہے اور یہ سچ ہے واقعہ تانے وہ دیکھ کے آئے ہونگے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی میرے آقا دی نال سچی محبت ہے اور میرے آقا دی نال پیار ہے اور میرے آقا دی ذات نال بھی انہوں پیار ہے اور انہوں نے اس بات دی تصدیق کیتی ہے اللہ اکبر اللہ پھر میرے بھائیو اللہ پاک نے کتنے انعامات فرمائے نے آئیے ذرا غور فرمائیے میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے اور ابو بکر صدیق آئے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاندہ تو مینوں اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے دکھائے نے اگر تو تھوڑی دیر پہلے آ جاندہ میں تینوں جنت دے دروازے برائے راست دکھا دینے سن فرمایا اچھا فرمایا کہ اللہ دے نبی جی میں تے لیٹ ہو گیا میں تے دروازے نہ دیکھ سکیا اچھا اے دسو نبی پاک دے کولوں حضرت ابو بکر سوال کر دینے اے دسو کہ جنت دے دروازے جڑے 8 نے کیا کوئی ایسے خوش نصیب بندے ہونگے کہ جڑے قیامت والے دن 8 دروازیاں دے وچوں انہاں نو پکاریا جائے گا کہ میرے اندروں داخل ہو اور میرے اندر داخل ہو میرے بھائیو دروازہ تے ایک دے وچوں ہی داخل ہونا ہوندا ہے اور جس طرح ایک مہمان آئے مہمان آندے نے کچھ بیٹھ جاندے نے آ کے اور کچھ خاص مہمان ہوندے نے اور جدوں اسٹیج تے آن کرسیاں لگیاں ہون اور انہاں واسطے سارے کھڑے ہو جاندے نے کہ ایس کرسی تے آ کے بیٹھو ایس تے بیٹھو تو میرے بھائیو بیٹھنا تے ایک کرسی تے ہوندا ہے
لیکن انہاں دی شان دے اندر اور انہاں دی عزت اور انہاں دا مقام ہے۔ تو فرمایا ابو بکر کچھ ایسے خوش نصیب ہون گے کہ جنہاں جنت دے 8 دروازے پکارن گے۔ تو ابو بکر فرماندے نے سونا کون نے؟ فرمایا انہاں دے وچوں ایک ابو بکر صدیق تو بھی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی ذات نال بھی انہوں نے پیار کیتا ہے اور انہوں دی بات نال بھی، یعنی جیڑی بھی نبی پاک دی بات سی حدیث سی اور انہوں تے بھی عمل کیتا ہے اور نبی پاک دے نال خود بھی بڑا پیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات یعنی حدیث ہے، حدیث تے جنہ تک ساڈا عمل نہ ہوئے گا اور انہ تک ساڈا صحیح معنی دے اندر پیار بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو اگر ساڈا نبی پاک دے نال محبت اور پیار نہ ہوئے گا، اگر انہ دی حدیث تے عمل نہ ہوئے گا، عمل جتنا مرضی پیارا کیوں نہ ہویا، میرے بھائیوں دے اندر نجاحت نہیں ہوئے گی۔ آئیے ذرا حدیث سماعت فرمائیے۔ میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور انہوں نے ایک بندے نو دیکھا نماز پڑھ رہے نے، نماز، اور جدو نماز پڑھ رہے نے اور انہوں دی نماز کچھ ٹھیک نہیں سی، یعنی سنت دے مطابق نہیں سی نماز، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں دے کولوں سوال کیتا، جدو انہیں سلام پھیر لیا کہ کتنی دور تو اس طرح تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایویں ہی نماز پڑھنا ہے؟ وہ آندا ہاں میں ایویں ہی نماز پڑھنا۔ پوچھا کتنی دیر ہو گئی؟ وہ آندا مینوں 40 سال ہو گئے اس طرح نماز پڑھ دیاں، 40 سال۔ آندے اسی طرح پڑھنا ہے؟ آندا ہاں اسی طرح۔ تو حضرت حذیفہ فرماندے نے اچھا 40 سالاں تو ہی تیری اندہ مطلب ہے کہ نماز قبول نہیں ہو رہی؟ اللہ اکبر اللہ۔ اور وہ کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں پڑھ رہا سی، نبی پاک دا طریقہ یعنی استعمال نہیں کر رہا سی۔ تو 40 سال میرے بھائیو انہیں نماز ادا کر رہا ہے لیکن ان دا طریقہ ٹھیک نہیں سی۔ فرمایا کہ تینوں 40 سال اللہ نے تیری ہو سکتا ہے کہ عبادت قبول نہیں کی تھی کیونکہ تیرا طریقہ ٹھیک نہیں۔ تو میرے بھائیو جتنا تک نبی علیہ السلام دی حدیث تے اور انہاں دے طریقے تے عمل نہ ہوئے گا، انہاں تک میرے بھائیو ساری عبادت بھی قبول نہیں ہوئے گی۔ اور انہاں دا طریقہ سی اپنی نمازاں دے اندر دیکھیے اور انہاں دا طریقہ اپنے روزے دے اندر دیکھیے، زکوٰۃ اور عشر دے اندر دیکھیے، اور ہر طرح دی اپنی عبادت اپنی شادیاں دے اندر اور اپنے غم اور دکھاں دے اندر دیکھیے۔ کیا نبی پاک دا ایک ہوئی طریقہ سی جیڑا آج اسی اپنایا ہویا ہے؟ میرے بھائیو اگر نبی پاک دا طریقے تے مطابق ساڑی حج ساڑا عمرہ اور ساڑی عبادات نہ ہوئے گی تو میرے بھائیو سمجھ لینا کہ اسی عرص نبی نو رسول نہیں تسلیم کیتا ہے، اور انہاں تک بندے دا میرے بھائیو عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا جنہ تک بندہ نبی نو رسول نہیں تسلیم کرے گا، یعنی انہاں دی ہر بات عمل نہ کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی نبی علیہ السلام دے صحابی نے، اور حضرت عبداللہ دی شادی کی تھی، حضرت عمر بن عاص نے شادی کر دی تھی، اور شادی کرن تو بعد کچھ دنہ بعد انہوں نے اپنی بہو دے کولوں اپنی نوہوں دے کولوں پوچھیا کہ اے میری بیٹی اے میری نوہوں اے دس کہ میرے بیٹے عبداللہ نو تو کس طرح دا پایا ہے؟ ان دے نال
اسی تیری شادی کیتی ہے اور ان دا رویہ اور ان دا کردار چلن چلان تینو کس طرح لگیا ہے کیویں دا تو انہوں پایا ہے اور وہ آندیاں نے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تہاڈا بیٹا بڑا نیک ہے بڑا اچھا ہے مینوں بہت پسند ہے اچھا ہے لیکن مینوں ایک اندے تے شکوہ ہے وہ عورت آندی ہے حضرت عبداللہ دی بیوی آندی ہے کہ ایک مینوں تھوڑا جا شکوہ ہے بہت اچھا ہے بہت نیک ہے اور وہ ہر روز روزہ رکھ دے جدوں دی میری شادی ہوئی ہے انہیں کدے روزے دا ناغا نہیں کیتا اور ہر رات وہ مسلے تے گزار دے ساری رات اپنا وضو نہیں ٹوٹن دیندا اور انہاں دی بیویاں دیے رات نو وضو نہیں ٹوٹن دیندا دن نو روزہ نہیں ٹوٹن دیندا اتنی زیادہ عبادت کردے فرمایا اچھا اتنی زیادہ عبادت کردے ہاں میں جدوں دی آئیاں میں آج تک حالے اپنے بستر تے انہوں نہیں پایا اللہ اکبر اللہ اور وہ میرے بستر تے بھی نہیں آیا اتنی عبادت کردے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو بات سنی اور نبی علیہ السلام دے سامنے اپنی بات رکھی اے اللہ دے نبی جی میں اپنے بیٹے دی شادی کی تھی اور میری بہو نے میری ایک بات کی تھی میں نے سنائی ہے کہ میرا جڑا بیٹا عبداللہ ہے اور دن نو روزہ رکھ دے رات نو ساری رات مسلے تے گزار دیندہ ہے کیا ہوندہ طریقہ ٹھیک ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے عبداللہ نو بلایا جدو مسجد دے اندر آئے فرمایا عبداللہ میری بات سن اور اپنے قریب بٹھایا عبداللہ میں تیریاں عبادتوں سنیا تو سنیا عبادت بڑی کرنا ہے آندہ جی ہاں اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے میں نے توفیق دیتی ہوئی ہے میں عبادت کرنا فرمایا کہ سنیا کہ تو اپنی اتنی عبادت کرنا ہے کہ اپنی بیوی دے قریب ہی نہیں جاندہ جی ہاں جی ایمیں مسئلہ ہے کیوں کرنا ہے آندہ میں جوانا اللہ پاک نے میں نے جوانی دیتی ہوئی ہے میں سوچا چلو ساری جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیواں بڑھاپا آ جائے گا پھر شاید میرے کو اس طرح عبادت نہیں ہو سکے گی میں ایک ہوئی سوچ کے میں دن نو روزہ رکھنا رات نو میں تہجد پڑھنا عبادت کردہ رہنا اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ سن میری بات تو بہت روزے رکھ لینے مہینیاں دے حساب دے نال سال دے حساب دے نال بڑے روزے رکھے نے اور بڑیاں تہجداں پڑھیاں نے اور تو جتنے بھی دن نو روزے رکھے نے اور جتنی بھی رات نو عبادت کیتی ہے اللہ پاک نے اندہ تینو کوئی اجر اور کوئی ثواب عطا نہیں کیتا ہے بڑی عجیب بات روزے دا ثواب نہیں رات نو قیام دا ثواب نہیں فرمایا کہ ایک بندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اچھا وضو کر دے اور وضو تو بعد صرف 2 رکعت نماز ادا کر دے اور صحیح معنی دے اندر سنت دے مطابق اور اللہ پاک ان دے پچھلے سارے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے میرے بھائی ایک سائر تے 2 رکعتاں نے اور دوسری سائر تے مہینے اور سالہ دی عبادت ہے اور ان دے نال بندہ جنت دے اندر نہیں جا رہا اور صرف 2 رکعتاں دے نال بندہ جنت دے اندر جا رہا ہے اور وجہ کی ہے فرمایا اے عبداللہ سن تو دن نو روزے رکھنا تو انج کریا کر کہ ہر مہینے دے اندر 3 روزے رکھ لیا کر ہر مہینے دے اندر 13 14 اور 15 دا روزہ رکھیا کر اگر تو ہر مہینے 3 روزے رکھیں گا تو اللہ پاک تینو پورے سال دا ثواب عطا فرما دیں گے میرے بھائیو اے صرف 3 روزے نے اور ایک سائر تے پورا سال روزے نے
میرے بھائیو ایک بندہ پورا سال روزے رکھدا ہے اور ایک بندہ صرف 3 روزے رکھدا ہے، اور اندے وچوں سب نالوں زیادہ اجر کنوں ملے گا؟ چاہیدا سی کہ جڑا سال رکھدا انہوں ملدا، لیکن اجر کنوں مل رہا ہے؟ جڑا صرف 3 روزے رکھ رہا ہے انہوں زیادہ اجر مل رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے کہ پورا سال روزے رکھنا نبی دی سنت نہیں، نبی دا طریقہ نہیں، اور ہر مہینے 3 روزے رکھ لینا ایک طریقہ نبی پاک دا ہے۔ تو میرے بھائیو اونا تک بندے دی عبادت قبول نہیں ہے جنہ تک نبی دا طریقہ اختیار نہ کر لوے گا۔ میرے بھائیو ایک سیر تے پورے سال دے روزے ضائع ہو گئے نے، اور دوسری سیر تے صرف 3 روزے اور انہاں دا پورا اجر اور پورا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو وجہ کی ہے کہ وہ بندہ نبی پاک دی سنت دے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو جدو انسان عمل کردا نبی پاک دی حدیث تے، اور اندہ اللہ پاک پھر اجر بھی بڑا عطا فرما دیندے نے، اور اس بندے نو شانہ اور اس بندے نو ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا صحابی ہے، اور حج دے موقع تے، حج دا موقع ہے، اور ایک سیر دے بیٹھے نے، اور انہاں دی نظراں نبی علیہ السلام تے پئیاں کہ نبی پاک کس طرح کس جگہ تے تشریف فرما نے، اور نبی پاک مینا دے میدان دے اندر بیٹھے نے، مینا دے اندر، اور مینا دے اندر بیٹھ کے اللہ دے کولوں دعاواں کر رہے نے، دعا کر رہے نے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر پئی، فرمایا کہ نبی پاک دعا کر رہے نے، اور انہاں دے دل دے اندر آئی کہ جگہ بڑی اہم ہے، اور پھر موقع بڑا اہم ہے، حج دا موقع ہے، اور جڑا میدان ہے وہ میناد ہے، اور حج والی جگہ ہے، اور جڑی دعا کرنے والی ہستی بھی آل ہے، یعنی جگہ بھی آل ہے، اور پھر ہستی بھی آل ہے، اور موقع بھی آل ہے، بہترین حج دا موقع ہے۔ کیوں نہ ہوئے میں نبی دے قریب جا کے سنا کہ نبی پاک دعا اس موقع تے، خاص موقع تے خاص کیڑی دعا کر رہے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے قریب جا کے بیٹھ جاندے نے، اور نبی علیہ السلام اپنے اللہ پاک دے کولوں دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میرے اس امتی نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دینا جڑا بندہ 3 کم کردہ ہوئے گا۔ فرمایا کہ اس بندے نو تے اللہ سونے ضرور جنت عطا کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو کیونکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ ایسے چہرے ہونگے جڑے بڑے پریشان ہونگے، اور کچھ بڑے ایسے چہرے ہونگے جڑے ہسدے ہونگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ میرے اس امتی بندے دے چہرے نو شر بڑا خوش کر دینا، اور اس چہرہ خوشیاں والا ہوئے جڑا 3 کم کردہ ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے انج غور دے نال میرے آقا دی دعا نو سنیا کہ نبی پاک کس بندے دے بارے فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن جدو چہریاں دے رنگ اڈے ہونگے، اور اس دن چہرے خوش خوش بھی کچھ ہونگے۔ میرے بھائیو پتہ ہے کہ چہرہ کدوں غمگین ہوندا ہے اور کدوں پریشان ہوندا ہے، اور اسی ہر بندہ ججمنٹ کر لینے ہیں کہ ایک بندہ یا ساڈا دوست ہے، اور ان دے اسی چہرے تے انج نظر مارنے ہیں، جدوں نظر مارنے ہیں اور ان دے اسی چہرے تو اندازہ لگا لینے کہ آپ بندہ خوش ہے یا پریشان ہے۔ کیوں میرے بھائیو اسی اندازہ لگا لینے ہیں کیا بندہ خوش ہے یا غمگین ہے۔ اگر تو بندے نو کوئی دلی طور تے تکلیف ہے، دکھ دے اندر ہے، پریشانی دے اندر ہے، اور ان دا چہرہ بجھیا بجھیا سان محسوس ہوئے گا۔ اگر وہ بندہ دلی طور تے خوش ہے
اور ان چہرے تو اسی ویکھ لواਂਗੇ کہ ان دا چہرہ بڑا حشاش بشاش ہوئے گا، یعنی اسی چہرے تو اندازہ لگا لینے، حالانکہ اسی ان دے دل دے اندر نہیں ویکھیا کہ ان دے دل دے اندر کی مسئلہ ہے۔ اگر تو خوش ہوئے اسی آنے کہ یار آج تو بڑا خوش ہے، تینو خیر ہے۔ اگر وہ پریشان ہوئے تو اسی آنے یار تینو کی آج خیر ہے، آج بڑا پریشان جائے، چہرہ تیرا کیویں بجھا بجھا محسوس ہو رہا ہے، یعنی ان دے دل تے اندر اگر غم ہے تو پھر تو پریشان ہے، اگر ان دے دل دے اندر میرے بھائیو خوشی ہے پھر تو بندہ خوش ہوندہ چہرہ خوش ہوئے گا۔ اور اسی طرح کل قیامت والے دن کئی ایسے خوش چہرے ہونگے اور کئی ایسے غمگین ہونگے، اور جڑے غمگین ہونگے انہوں نے اپنی کرتوتاں یاد آ رہی ہونگیاں کہ میری کرتوتاں بالکل ٹھیک نہیں سن، آج انہوں دا سارے دا میں نے جواب اپنے رب دے سامنے دینا پوے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا غور فرمانا کہ میرے آقا اس خاص موقع تے کی دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کیڑی ہے کہ جیڑی نبی پاک کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ اگر میرے امتی دے اندر تین چیزاں پائیاں جان گیاں تو اوندا کل قیامت والے دن اوندا چہرہ بڑا خوش ہوئے گا، یعنی وہ بندہ دلی طور تے مطمئن ہوئے گا اور وہ بندہ جنت دا وارث بن جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اس امتی دے چہرے نو خوش کر دینا، کیڑے نو؟ جیڑا میری حدیث سن کے توجہ دے نال حدیث سندا ہے، یعنی نبی پاک دی جیڑی بات ہے اور نبی پاک دی حدیث نو توجہ دے نال سندا ہے۔ جس طرح جمعے دے اندر، تقریر دے اندر، درس دے اندر ہر بندہ ہر گل نو توجہ دے نال نہیں سن رہا ہوندا، کئی بندے سو رہے ہوندے نے، کئی بندے اپنے کاروبار دے سلسلے دے اندر ذہن دے اندر انہاں دا ذہن نہیں حاضر ہوندا، بیٹھا جمعہ پڑھدا ہے اور ان دی توجہ دکان دے اندر، کاروبار دے اندر، یعنی پوری طرح توجہ دے نال ہر بندہ بات نہیں سندا۔ اور اس واسطے ہر بندے واسطے بھی خوشخبری نہیں، صرف اس واسطے یہ کہ جڑا پوری توجہ دے نال بات سندا ہے، یعنی نبی پاک دی حدیث نو یا قرآن دی آیت نو توجہ دے نال سندا ہے۔ اور ان دے واسطے پہلی نبی پاک نے دعا کیتی ہے کہ اللہ کل قیامت والے اس بندے نو خوش کر دیویں۔ اور دوسری دعا فرمایا کہ جڑی بات سن لیندا ہے پھر ان دے تے عمل کردا ہے، فرمایا اس بندے دے بھی چہرے نو کل قیامت والے دن خوش رکھنا۔ اور تیسری دعا فرمائی کہ جڑا بندہ حدیث سن کے پھر ان دے تے خود عمل کردا ہے اور پھر وہ دوسرے تک پہنچا بھی دیندا ہے، یعنی جس بندے دے اندر یہ تین صفتاں ہونگیاں، ایک حدیث انہیں خود سن لئیے یا یاد کر لئیے، پھر ان دے تے عمل کردا ہے اور پھر ان دے تے دوسرے انہوں بھی دسدا ہے۔ میرے بھائیو مثلا ایک بندے نو نہیں پتا کہ جڑی شلوار ٹخنیاں تو نیچے رکھیاں کتنا گناہ ہوندا ہے، اور انہیں حدیث سن لئیے کہ یار یہ نبی پاک دی حدیث ہے کہ ٹخنیاں تو اوپر شلوار رکھنی چاہیے دیئے، اور انہیں حدیث نو سن لیا اور پھر انہیں عمل بھی کر لیا، اور پھر دوسرے انہوں بھی دس دے کہ یار آج جیری شلوار ان ٹخنیاں تو اوپر رکھیا کرو، یعنی انہیں دوسرے تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو اس قسم دے جڑے انسان ہونگے اور وہ کل قیامت والے دن جڑا قیامت دا دن بڑا ہی سخت ترین ہوئے گا اور وہ بندہ بڑا خوش ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے بھائیو اس قسم دیا کافی حدیثاں نے کہ جنہاں نو اگر اسی ماننا گے اور انہاں تے عمل کران گے اور لوگاں تک پہنچاواں گے تو میرے بھائیو پھر سانو بھی اندہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو میرے آقا علیہ السلام دے کافی ایسے طریقے اور کافی ایسی حدیثاں نے کہ جڑی اسی سن کے انہاں تے عمل نہیں کر دے، اگر اسی عمل کران گے تو میرے بھائیو سانو کتنیاں خوشیاں نصیب ہون گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے نے اور عید کا خطبہ فرمایا، یعنی نبی پاک دے طریقے دی بات کر رہے ہیں، نبی پاک دے سنت دی بات کر رہے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ عید کا خطبہ دیتا اور اس تو بعد فرمایا کہ اپنے سارے جانور قربان کرو، اور جڑا عید تو بعد اپنے جانورانو
ذبح کرے گا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو پا لوے گا۔ اور ایک صحابی کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ اللہ دے نبی جی میں تے پہلے کر کے آ گیا، میں تے ذبح کر دیتا جانور، اور میں تے گوشت سارا تقسیم ہی کر چکے ہیں، اور میں کہا کہ چلو صاف نہ دو کہ ان جانے ہیں۔ فرمایا کہ تو اس ثواب نو نہیں پا سکدا کیونکہ تیرا طریقہ ٹھیک نہیں۔ یعنی نبی پاک دی ہر بات اور ہر حدیث اسی انہوں دیکھاں گے کہ کیا دے اندر نبی پاک دا طریقہ کس طرح ہے۔ اگر نبی پاک دا طریقہ ٹھیک ہویا تو میرے بھائیو پھر ہی ساڈا عمل قابل قبول ہوئے گا۔ اگر ساڈا طریقہ ٹھیک نہ ہوئے گا تو میرے بھائیو ان دا سانو ثواب اور ان دا اجر سانو نہیں ملے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام دی اللہ نے بڑی عظمت بنائی ہے اور بڑی شان بنائی ہے، اور انہاں دے نال نبی پاک دے نال خود بھی اللہ بڑا پیار کردا ہے، اور پوری کائنات جتنی پیار کردے نے، اور اس نالوں زیادہ میرے آقا علیہ السلام دے نال انہاں دا رب پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے بھائیو آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کراں۔ میرے آقا علیہ السلام جدو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال جدو میرے آقا دا نکاح ہون لگیا، اور میرے آقا علیہ السلام دی اس وقت 25 سال اور حضرت خدیجہ دی 40 سال دے قریب عمر ہے، اور حضرت خدیجہ ایک شہزادی ہے اور بڑی امیر ترین ہے، اور میرے آقا علیہ السلام اس وقت غریب، اور ان سارے لوگاں نے بات کیتی ہے کہ یار انہاں دا جوڑ نہیں ہے، اور جس طرح جوڑ ہونا چاہیے سی اس طرح دا جوڑ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ دے ایک عام ایک غریب گھرانے دے اندر غریب بندے دے نال شادی کیتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ابو طالب نو اس چیز دا پتہ لگیا، اور سارے نو جمع کر کے اور کھڑا ہو کے اعلان کردا ہے، آندا لوگو میں تہاڈے ساریاں دیاں گلاں سن لیاں نے کہ ہر بندہ یہ بات کردا ہے کہ جوڑ دی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مینوں اے دسو کہ کیا جس طرح دا میرا بھتیجا اے آمنہ دا لال ہے، کیا اس طرح دا کوئی اس پورے شہر دے اندر کوئی اور بندہ اس طرح دا ہے؟ اخلاق دے لحاظ دے نال بھی نہیں ہے، اور عظمت دے لحاظ دے نال بھی نہیں ہے، اور شان دے لحاظ دے نال بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اتنا اہم میرا اے اتنا میرا اچھا ہے بچہ ہے، لیکن لوگ ان دے بارے باتاں کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یعنی اندہ اچھا ہے، اور ورقہ بن نوفل کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے ابو طالب میری بات سن، تو بہت چھوٹی بات کیتی ہے، تو آنا ہے سارے جوانا دی بات کرنا ہے، اور جتنے تیرے سامنے بیٹھے نے کہندے مقابلے دا کوئی نہیں ہے۔ آندہ نہیں میں یہ بات کرنا کہ پورے شہر دے پورے عرب دے اندر اندے مقابلے دے کوئی بچہ نہیں ہے۔ آندہ ورقہ بن نوفل آندے نے ابو طالب اگر اصل بات پوچھنا ہے تے میرے کولوں بھی چھوٹی بات ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام دے پورے عرب نہیں پوری کائنات دے اندر اس قسم دا کوئی بچہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دی اتنی عظمت اور اتنی شان ہے، اور اللہ پاک خود انہاں دا مقام اور شان بیان فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اونا تک جنہ تک نبی علیہ السلام دی ذات نال اور نبی علیہ السلام دی بات نال ساڈا پیار نہ ہوئے گا، اگر کلہ ہی ساڈا نبی پاک دی ذات نال پیار ہوئے گا تو میرے بھائیو سمجھ لانا کہ کامیابی ان دے اندر نہیں ہے، اور ان دے اندر ساڈی جنت نہیں حاصل ہوئے گی، اور اونا تک جنت حاصل نہیں ہو سکتی جنہ تک نبی پاک دے نال ذات نال بھی پیار ہوئے، اور اونا تک نبی علیہ السلام دی بات نال بھی، اور انہاں نو صحیح معنی دے اندر رسول بھی مننا گے، اور انہاں دی حدیث تے اسی عمل بھی کران گے، پھر ہی ساڈا حق ادا ہوئے گا۔ اور اللہ پاک کو دعا جو سنایا اللہ نے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔